حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. احد کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، دشمن نے حملہ کیا، رسول اللہ کی ذات زخمی ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار پہ زخم آیا، خود پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے سر انور پہ زخم آیا. رحمت کائنات احد کے پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما ہوئے. دشمن نے اعلان کیا العیاذ باللہ محمد قتل کر دیے گئے، صحابہ کی جان نکل گئی. ہم جس ذات کے لیے مرتے ہیں، جس ذات کے لیے جیتے ہیں، جس ذات کے لیے خوشیاں ہیں، جس ذات کے لیے آبادیاں ہیں، وہ ذات نہیں رہی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے صحابہ جو بڑے مضبوطی سے لڑ رہے تھے نڈال ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی خبر سننے کے بعد صحابہ آپ دیدہ ہو گئے، کیفیت بدل گئی، دشمن نے چڑھائی کر دی. حضرت ابو رافع ہیں، میدان جنگ میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ کو تو معلوم نہیں یہ جو غمسان کی جنگ ہو رہی ہے. حضرت ابو رافع دیکھتے ہیں رسول اللہ پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، زخمی حالت میں ہیں. حضرت ابو رافع آئے، یا رسول اللہ آپ کی ذات کے بارے میں دشمنوں نے خبر مشہور کر دی ہے، صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، صحابہ کے جذبے مان پڑ گئے ہیں، صحابہ کی تلواریں، صحابہ کے ہاتھ کانپ گئے ہیں. آپ کی جدائی کی خبر سننے کے بعد صحابہ زندگیاں ختم کرنے پہ آگے ہیں. لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا جانثار ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا صحابی ہوں. مجھے اپنی جان کی حفاظت نہیں چاہیے، مجھے محمد کریم کی ذات کی حفاظت چاہیے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہیں، ایک طرف بھی پہاڑے، دوسری طرف بھی پہاڑے، اور ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے. ایک طرف سے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے تیر ان کے نشانے لگا کر العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے. حضرت ابو رافع آئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ ادھر سے پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، اس طرف صحابہ کی جماعت ہے، اس طرف سے دشمن نقصان دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کیا، آپ کے چہرے کی طرف چہرہ کر کے حضور کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حضرت ابو رافع نے حضور کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور اپنی پشت دشمن کی طرف کی اور اپنے جسم کو رسول اللہ کے لیے ڈھال بنایا کہ جو بھی دشمن کی طرف سے تیر و تلوار یا کوئی بھی نقصان دہ چیز آئے گی، پہلے میرا جسم ہوگا، میرے جسم پہ لگے گی، برداشت کر لوں گا. نقصان پہنچے گا میرے جسم کو، زخم لگیں گے میرے جسم کو، تکلیف پہنچے گی میرے جسم کو، میرا جسم رسول اللہ کی حفاظت کے کام آ جائے گا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بن کے کھڑے ہیں. دشمن سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ وہاں تشریف فرما ہے. دشمن نے نشانے لگانے شروع کیے، تیر برسانے شروع کیے. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت ابو رافع نے اپنی کمر پہ سارے تیر برداشت کیے. دشمن تیر مارتے رسول اللہ کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے، رسول کے صحابی اپنا جسم آگے کرتے ہیں، تیر رسول کی ذات سے، تیر سے رسول اللہ کی ذات کو محفوظ کر لیتے ہیں. دشمن تیر پھینکتے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے، صحابی کمر آگے کرتے ہیں. یہ تیر لگنے کا، تیر برسنے کا، تیر چلانے کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت ابو رافع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے تیر برداشت کرتے رہے، تیر اپنے جسم پہ سہتے رہے. جب حضرت ابو رافع اس کیفیت میں پہنچے کہ جسم چھلنی ہو چکے، جسم کٹ پھٹ چکا ہے،
حضرت ابو رافع کے بیٹے وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت رافع وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو رافع نے کہا کہ یا ابا رافع، اے میرے بیٹے میری طرف متوجہ ہو جا۔ حضرت ابو رافع کے بیٹے صحابی رافع آئے، کہا کہ ابا جان اس جنگ کے میدان میں دشمن کے تیر اور نیزوں کے اس تیر اندازی میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کے لیے اپنا جسم حاضر کیا، اب میرا جسم اتنا زخمی ہو چکے، میرا جسم اتنا کٹ پھٹ چکے، میرے جسم کو دشمن نے اتنے تیر لگا دیے ہیں، مجھے خدشہ کہ میرے جسم سے تیر گزر کے رسول کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے، میرے جسم سے تیر پار ہو کر رسول کی ذات تک پہنچ سکتے، لہٰذا جب تک میرا جسم رسول کی حفاظت کر سکتا تھا، جب تک میرا جسم رسول کے لیے ڈھال بن سکتا تھا، جب تک میں اپنے جسم کی قربانی دینے کی طاقت رکھتا تھا، میں نے جسم قربان کروا دیے، رسول کی ذات پر دشمن کے تیر کو نہیں پہنچنے دیا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے جسم کے کٹ پھٹ جانے کے بعد میرا جوان بیٹا محمد کی ذات کی حفاظت کے لیے میری طرح اپنا جسم تو قربان کر دے، لیکن محمد کی ذات کو کوئی تیر نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کٹے پھٹے جسم کے ساتھ اب کمزور اتنے ہو گئے، جسم اتنا زخمی ہو گیا، کھڑے ہونے کی سکت نہیں۔ رسول اللہ کے پہلو میں زمین پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو رافع کے بیٹے حضرت رافع آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے احد کے مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخری لمحات ہیں حضرت ابو رافع کے، آخری لمحات ہیں میرے رسول کی معیت کے، آخری لمحات ہیں چہرے رسول کی زیارت کے، آخری لمحات ہیں حضرت ابو رافع کے دنیا سے قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر، قربان جاؤں صحابہ کے محبت رسول پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اسی عالم میں جسم کٹ پھٹ چکا ہے، اندر کی ساری چیزیں جسم سے باہر نکل آئی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو رافع بتاؤ کہ دشمن کے اتنے سنگین وار برداشت کرنے کے لیے یہ ہمت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت ابو رافع نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، مسجد نبوی میں کلمہ پڑھنے کے بعد کسی نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، فاران کی چوٹی پہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کسی نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، آپ کو مدینے اور مکے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کسی نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، مسجد نبوی کے ماحول میں کسی نے آپ کے چہرے کے انوار و تجلیات سے فیض لیا ہوگا، نماز کی حالت میں کسی نے آپ کے فیضان نبوت کو فیض لیا ہوگا، آپ کے خطبے کی صورت میں، آپ کے دیدار کی صورت میں، آپ کی معیت کی صورت میں آپ حدیث ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ صحابہ نے فیضان لیا ہوگا، رب محمد کی قسم میرے سامنے اللہ نے وضحا کا چہرہ رکھا تھا، آج تو دشمن کے تیر تھے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ میرے سامنے تھا، فیضان نبوت کا فیض آ رہا تھا، یہ تو جسم پھٹنے کی بات ہے، اگر میری 1000 جانیں بھی ہوتی چہرہ محمد کے دیدار کے اوپر ابو رافع 1000 مرتبہ قربان ہو جاتا۔ یا رسول اللہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے دکھ نہیں پہنچا، اس لیے کہ دشمن میری کمر کو دیکھ کے تیر لگا رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے محمد کے چہرے کے دیدار کی لذت محسوس کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ اس دھرتی پر سب سے بڑے محب میرے رسول کے وہ حضور کی جماعت صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ پچھلے دنوں میں ہماری قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، ناموس صحابہ اور اہل بیت بل۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چوڑا چمار کھڑے ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو نشانہ بناتا، اپنے اندر کے خود سے باطن اور بغض کا اظہار کرتا
اور پھر اس سے ایک افراتفری اہل ایمان جب اور انہیں کوئی صورت نظر نہ آتی تو پھر اپنے جذبات کنٹرول نہ کرتے ہوئے تصادم کی صورت پیش آتی، قتل و غارت کی، جس سے ملک کی بد امنی کا ایک بہت بڑا مرحلہ پہلے بھی گزرا، آئندہ بہت بڑے اس کے مواقع بہت بڑے مقامات پر ہوتے رہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بل پاس کیا، اللہ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے یہ بل ترتیب دیا، اللہ جزائے خیر دے اس کو جس نے اس تحریک کو اٹھایا۔ ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ رسول کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے لیے جس نے قانون پاس کروانے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ نیکی اس کی آخرت میں مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اور جن ارکان اسمبلی نے اسے خوشی سے پاس کیا، منظور کیا ہے، اللہ کریم ان کو بھی اس کا پورا اجر کرے گا۔ لیکن جن کو اس بل سے تکلیف ہے وہ پھدک رہے، وہ اب ان کو جناب اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا تو ہماری بکواسات پہ پابندی ہوگی اور ریاست پابندی لگائے گی، تو اب جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ بل ہم مسترد کرتے ہیں۔ خیر ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، میں صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا قانون، اب وہ سینٹ سے پاس ہوگا، قانون کی صورت اختیار کرے گا اور انشاءاللہ ضرور کرے گا، یہ بل پاس ہوگا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو میرے رسول کے صحابہ کی گستاخی کرے گا یا اہل بیت کے توہین اور گستاخی کرے گا، اس کو کم از کم 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ، اگر سنگین نوعیت کی گستاخی کی تو عمر قید سزا اور بھاری جرمانہ دیا جائے گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا بل پاکستان میں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے، ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاکستان میں قانون کی صورت میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی بد باطن، کوئی دشمن اصحاب رسول، کوئی دشمن اہل بیت، لوگ کہتے ہیں فلاں اہل بیت کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں تم نے کم از کم 10 سال سزا رکھی ہے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کے لیے۔ اگر سزائے موت شروع میں رکھی جائے، اہل سنت اس پہ اسمبلی کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، دعائیں کرنی ہیں۔ کفر کبھی اس بل کو نہیں چاہے گا کہ پاس ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، رسول کے صحابہ کا دفاع اللہ اپنی قدرت سے کروائے گا۔ تو ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے یہ بل پاس کیا، منظور کیا۔ اس کے جتنے مراحل باقی ہیں اللہ اس کے اندر بھی دشمن کی ساری سازشوں سے اس بل کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی اور امن کا گہوارہ بنائے، اللہ پہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔